حضور اقدس یہ میرا قیاس ہے یا واقعی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کہیں بھی اب خلافت راشدہ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری تاریخ میں شرمندگی ہو، لا علمی ہو، علم سے دوری ہو، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمارے بچے فلسطین اور کشمیر میں مر رہے ہوں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں، تو ہم صرف نغمے یا کلپس کے اندر بد دعائیں لکھ کے دے سکتے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ گمان ہے میرا یا یہی اب حقیقت ہے؟ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ ایک سمندر ہیں اور میں ایک قطرہ ہوں، اور میں آپ کے سامنے کیا بات کرنے کی جرات کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے ہاں بنو امیہ جو ہیں ان کی خلافت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں بغداد میں جو خلافت عباسیہ کی قائم ہوئی، اور ہم نے سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں اور بہت ترقی کی، دنیا کو بہت کچھ دیا۔ عثمانیہ بھی اور بیچ میں دیکھیں اس کے بعد جو منگولوں کا حملہ ہوا ہے بغداد پر، اور جو تباہی اس کے بعد ہوئی ہے، اس نے ہماری ساری ترقی جو تھی اس کو الٹا دیا، ہماری لائبریریوں کو جلا دیا، ہماری تحقیق اور ہماری تحقیق کی جو کتابیں تھیں، ہماری جو لیبارٹریز تھیں، ہمارے جو سائنسدان تھے، ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، سب کو طاقت و تاراج کر دیا۔ اور وہ ایک اس حملے کے اثرات جو ہیں وہ اب بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ قائم ہوئی، اور ایک بڑی ایک سپر پاور کے طور پر اس نے اپنے آپ کو منوایا۔ اور پہلی جنگ عظیم جو ہے، کیونکہ اس میں اسے شکست ہو گئی، وہ جرمنی کو بھی شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو بھی شکست ہوئی، تو جو جیتنے والی طاقتیں تھیں انہوں نے پھر تقسیم کر دیا اس سلطنت کو اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور وہ جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو مسلسل یعنی زوال جو ہے وہ ہم اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں عروج بھی ہوا ہے، زوال بھی ہوا ہے، اور نشیب و فراز دونوں سے ہمارا رابطہ رہا ہے اور سابقہ رہا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عروج اور زوال کے ایک اصول مقرر کر رکھے ہیں قدرت نے، اور ان کے مطابق ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے، ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیے ایک زمانہ اس میں شامی صاحب 300-400 سال ہو گئے، 500 سال بلکہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اس میں ہمارا اپنا کیا قصور ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور ہم صرف ماضی کو اب یاد کریں گے؟ نہیں، دیکھیے جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نقشہ بدلا ہے نا دنیا کا جی، اور مگر اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے سامنے برطانیہ ایک بہت بڑی امپائر تھی، اور ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آج وہ سمٹ کے رہ گیا ہے چند جزیروں تک، اور ان کے اندر بھی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سوویت یونین جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہوا، آج وہ کئی آزاد مملکتوں میں ڈھل گیا ہے۔ اسی طرح سے عالم اسلام جو ہے وہ بھی کئی ٹکڑوں میں بٹا ہے، اور عالم اسلام کو بھی سیٹ بیک ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو سیٹ بیک ہے، اب آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، اب کس ایک زمانے میں ہم غلام تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم آزاد ہوئے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے، جو تحقیق کے اور جستجو کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، جو علم کے میدان میں آگے ہمیں بڑھنا پھر تسلی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی، برائی یا ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں گامزن، اور یہی انشاءاللہ تعالی آگے اچھا راستہ ہوگا۔ ہمیں اپنی جو پریشانیاں ہیں اور اپنی جو مشکلات ہیں ان کے داخلی اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم ہمیشہ ان کے خارجی اسباب پر غور کرتے ہیں، جی بالکل، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور داخلی جو اسباب ہیں ان پہ غور نہیں کرتے، اس راستے پہ رواں نہیں ہوتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے جو پورا عالم اسلام جو ہے وہ یکساں کیفیت میں نہیں ہے، اس میں ترکی بھی ہے، اس میں ملائیشیا بھی ہے، اس میں انڈونیشیا بھی ہے،
تو اس میں ایک آگے بڑھتے ہوئے لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں پاکستان بھی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک آگے بڑھ رہی ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہے, بلکہ ایک ایٹمی طاقت بن چکی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے کم فضیلہ ملک کو یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی وہ حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ایک ہمیں ایک اس راستے پر چلنا ہوگا, اپنے داخلی اسباب ڈھونڈنے ہوں گے. شامی صاحب میرے ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ رہیے گا.